بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی الامی۔ آن ایئر مٹیریا میڈیکا میں کینٹ کے حوالے سے آج کی دوائی ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی دوائی ہے، لیکن میرے نقطہ نظر سے ہومیوپیتھی کی ایمرجنسی کی سب سے بڑی دوائی ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ عام طور پر ڈر، خوف اور سردی لگنے سے کوئی بھی مرض پیدا ہو اور اس کا دورانیہ چند گھنٹوں سے ایک دن پر محیط ہو تو ایکونائٹ اس کو بہترین طریقے سے مرض کو ختم کر دیتی ہے۔ ڈر خوف کے حوالے سے خاص طور پر موت کا شدید خوف ایکونائٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ اب موت کا شدید خوف ہارٹ اٹیک میں بھی ہو سکتا ہے، موت کا شدید خوف قتل و غارت دیکھنے سے بھی ہو سکتا ہے، موت کا شدید خوف سانپ یا گولی چلنے سے بھی ہو سکتا ہے، کہیں لڑائی جھگڑے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈر جانا، کسی بھی وجہ سے ڈر جانا ایکونائٹ کا بہت بڑا سمٹم ہے۔ ڈر جانے سے بندے پر کپ کپی، پیشنٹ کپ کپاتا ہے، پیشنٹ چھپتا ہے، تو ایکونائٹ اس کی دماغی حالت کو بڑے زبردست طریقے سے ٹھیک کر دیتی ہے۔ دوسرا اس کا مین سمٹم ہے سردی لگنے سے۔ سردی لگنے سے گلا خراب ہوا، سب سے پہلے نزلہ ہوا، آنکھیں سرخ ہوئی، چہرہ سرخ ہوا، پرخون بچہ تھا، مریض تھا، بڑا تھا، چھوٹا تھا، اس پہ جیسے ہی سردی وہ نکلا ہے جناب، اندر ہیٹر چل رہا تھا، باہر دسمبر کی رات تھی، باہر نکلتے اس کو چھینکیں آئی ہیں، اس کا جناب آدھے گھنٹے میں ہی برا حال ہو گیا ہے، اس کو نزلہ چل پڑا ہے، اس کو ہلکا ہلکا فیور ہو گیا، اس کے سر درد ہو گیا ہے، وہ پچھتاتا ہے کہ میں تو کاش باہر ہی نہ جاتا۔ تو اس کو چند ہی منٹوں میں ایکونائٹ ٹھیک کر دے گی۔ آپ اس کو 30 دیں، اس کو 200 دیں، وہ جسٹ 1-2 منٹ میں ہی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اگر آپ نے پہلے آدھے گھنٹے میں ہی دوائی دے دی ہے۔ اب اگر خوف ہے، مریض ہارٹ اٹیک میں پڑا ہے اور وہ خوف کر رہا ہے، مریض کسی بھی وجہ سے، یعنی برین ہیمریج کی وجہ سے کہہ لیں، رینل فیلر کی وجہ سے کہہ لیں، لیور فیلر کی وجہ سے کہہ لیں، کہیں چوٹ لگنے کی وجہ سے کہہ لیں، چوٹ لگنے پہ آرنیکا بھی آئے گی، لیکن جس میں یہ علامت ہو کہ میں مر رہا ہوں، میں اتنے بجے مر جاؤں گا، میں نے یہ شام نہیں دیکھنی، میں نے 12 بجے تک مر جانا ہے، وہ جو ٹائم کو میئر ساتھ کرتا ہے، آپ ادھر کیونکہ اس میں خوف ہے تو آپ اس کو ہائی پوٹنسی میں کم از کم 1 mg ہومیوپیتھک ریمیڈی دیں گے تو وہ ایک دم سے، یعنی اس کا خوف ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ عام طور پر جب پریکٹیکلی لائف میں دیکھتے ہیں تو جسم گرم ہوتا ہے، چہرہ بہت گرم ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر بچہ ہے، وہ ڈر کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے کوئی ایک عضو اس کا تھر تھرا رہا ہوتا ہے یا کانپ رہا ہوتا ہے یا پھٹک رہا ہوتا ہے، عام طور پہ اس کو کہا جائے گا، یعنی کسی بھی ایک عضو کا الگ سے، یعنی ہاتھ کانپ رہا ہے ایسے یا ٹانگ کانپ رہی ہے یا پھڑپھڑا رہی ہے
अच्छा, अब अगर आपने पहले सर्दी लगी थी मरीज़ को, पहले ही 2-4 घंटे में, 10 घंटे, 5 घंटे में एक्ोनाइट दे दी है, तो गारंटी है कि उसको निमोनिया नहीं होगा, उसको बुखार नहीं होगा। यानी अगर हम ये कहें कि दुनिया में हम इमरजेंसी के हवाले से, ख़ास तौर पर ऐसी इमरजेंसी जिसमें सर्दी का तल्लक हो, एक्ोनाइट पेश करें दुनिया में, तो इसके मुकाबले की दवाई दुनिया के पास नहीं होगी, क्योंकि ये सर्दी के असर को एकदम से ख़त्म कर देती है। अब इसके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि किसी के दांत में दर्द हुआ है, अभी दांत का दर्द हुए 2-3 घंटे ही हुए हैं, तो आप एक्ोनाइट देंगे, आप देखेंगे कि उसी वक्त वो दर्द ठीक हो जाएगा, जस्ट 2-4 मिनट में, 10 मिनट में। सर दर्द हुआ है, अभी अभी हुआ है, 2-3 घंटे का सर दर्द है, आप एक्ोनाइट देंगे, सर दर्द ख़त्म। मतलब कि इमरजेंसी में आपकी पहली प्रेफरेंस के तौर पर दवाई एक्ोनाइट ही होती है। मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे को एक्ोनाइट घर में ज़रूर रखनी चाहिए, कि किसी को किसी भी वजह से खौफ का अंसर तारी हुआ है, फोबिया, डर लग गया, वो किसी भी वजह से डर गया है, अंधेरे से डर गया है, वैसे अंधेरे से डरने की और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन डर गया है, और वो पहले आपको 20 मिनट, आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे में आपको पता चल गया है कि बच्चा डर गया है, बड़ा डर गया है, बूढ़ा डर गया है, तो आपने 2 ड्रॉप एक्ोनाइट 1 mg के देने, उसका डर ख़त्म। इसी तरह बड़ा है, छोटा है, औरत है, बच्चा है, बच्ची है, अगर वो सर्दी से मुतासर हो गई है, उसका नाक चल पड़ा है, नाक चलने की और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है इमरजेंसी के हवाले से कि अभी अभी चला है, अभी आधा घंटा हुआ है, घंटा हुआ है, 20 मिनट हुए हैं, 4 घंटे हुए हैं, मैं सफ़र करके आ रहा था, तो रास्ते में सर्दी थी, तो मैं तब से मेरे सर में दर्द है, तो एक्ोनाइट देंगे आप आर्निका भी दे सकते हैं, क्योंकि सफ़र की वजह से। लेकिन अगर सर्दी, उस मरीज़ ने कहा है कि मुझे सर्दी लगी है, सर्दी से सब कुछ हुआ है, तो एक्ोनाइट पहली दवाई होती है। एक्ोनाइट रैपिड असर करती है, बड़ी स्पीड से काम करने वाली दवाई है, हर तरह की इमरजेंसी में डील करती है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, जनाबी अली रीनल फेलर है, कहीं चोट है, और साथ ज़िंदगी जाने का नज़र आ रहा है कि बस अब ये मरीज़ गया, तो अगर खौफ का अंसर साथ है तो हाइपरटेंसी देनी है, 1 mg, 10 mg, CM जो भी पड़ी है। अगर आपने ब्रेन हेमरेज वाले मरीज़ को दे दी, यकीन करें कि वो पेशेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर होकर मुकम्मल ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक वाले को दे दी, यकीनन उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। हार्ट अटैक पे और बहुत सारी भी दवाइयाँ भी हैं, लेकिन वो जब करानक हो जाएगा तब। एक्ोनाइट बिल्कुल शुरू की दवाई है, यानी अचानक शिद्दत से आने वाले तमाम अमराज, सर्दी लगने से आने वाले तमाम अमराज, डर खौफ से आने वाले तमाम अमराज, बच्चों के कह लें कि तमाम अमराज, नौमौलूद बच्चे को आप पहली दवाई के तौर पर एक्ोनाइट ही देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट से दुनिया में डिलीवर होता है, तो माँ के पेट में हीट है, और बाहर आते ही चाहे आपने हीटर लगाए हैं, कुछ भी है, तो वो सर्दी के मौसम में आया है, तो पहली दवाई यानी सर्दी में आ गया है। माँ का टेम्परेचर और आम टेम्परेचर बहुत फ़र्क होता है, तो पहली दवाई इसलिए एक्ोनाइट होती है। अच्छा, जब एक्ोनाइट आपने दे दी, तो अब थोड़ी सी डॉक्टरी की बात करते हैं। वो मटीरिया मेडिका के हवाले से एक्ोनाइट एक्सप्लेन कर दी है। अगर
اس کو ہم کیسے کمپیریزن کریں گے باقی دوائیوں کے ساتھ؟ اب ایکونائٹ دے دی ہے، کھانسی شروع ہوئی تھی، کھانسی ٹھیک ہو گئی ہے، نزلہ شروع ہوا تھا، نزلہ ٹھیک ہو گیا، تو اب تو دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار میں اگر شام کا ٹائم ہے تو آپ برایونیا ساتھ دے دیں گے، یعنی شام، رات، سپہر، یہ اس ٹائم پہ آپ برایونیا اس کی معاون کے طور پہ دیں گے۔ نزلہ، زکام، کھانسی، برایونیا اس کی معاونت کے طور پہ، اگر کچھ تھوڑا بہت مسئلہ رہ گیا ہوگا یا رہ جائے گا، اس کو ختم کر دے گی۔ اگر ٹائم صبح کا ہے تو پھر آپ ایکونائٹ کے بعد سلفر دے دیں، بہت اچھا رزلٹ آئے گا، یعنی اس کا نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، ڈر، خوف، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی دوائی ایکونائٹ۔ اس کو معاون کے طور پہ آپ برایونیا اور سلفر، جو بڑی دوائیاں اس کی معاون کے طور پہ ہیں، بڑا اچھا اس کے بعد کام کرتی ہیں۔ ہاں، ایک تنبیہ میں کر دیتا ہوں، یہ ایلن کی نوٹس میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ ایکونائٹ کبھی بھی پرانے بخاروں میں، ٹائیفائڈ نما بخاروں میں، مسلسل بخاروں میں نہیں دیا کرتے، کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز پہ کام کرنے والی دوائی نہیں ہے، یہ ایکیوٹ، بالکل ابھی کے مرض کی دوائی ہے، ابھی مرض شروع ہوئی، اچانک مرض کوئی آئی، اس پہ کام کرنے والی دوائی ہے۔ تو آج کی دوائی کمپلیٹ ہوئی ایکونائٹ۔ والسلام۔